بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں سجدے میں ہو جب آنکھیں پر نم اور نام محمد آہوں میں۔ ہم پر بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک جگہ پہ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، کسی نے سوال پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے یا اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم پر تو پہلے ہی بڑی مہربانیاں ہو چکی ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اور پھر اس پہ سب سے بڑی مہربانی یہ کی کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب اتنی بڑی یہ مہربانی ہے، تو اس کے بعد جو اللہ سے ڈرنا ہے یہ وہ ڈرنا نہیں ہے جو کافروں کو ڈرایا گیا ہے۔ آپ کا ڈرنا تو وہ ڈرنا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ اب ہم لوگوں کا جو رویہ ہے وہ بالکل اور طرح سے ہے۔ ہم لوگ وہ کافروں کے ساتھ ہمارا ایک جیسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ کیسے ممکن ہے کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ جو ہیں وہ برابر ہو جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جو سرور کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت میں رہتے ہیں، جو اس جستجو میں رہتے ہیں کہ ان کا قرب نصیب ہو، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ ایسے کاموں کے ساتھ رکھیں جو حضور پاک کو پسند ہے۔ یعنی کہ حضور پاک کا جو رستہ ہے وہ بھی انسانوں میں سے ہی ہو کے گزرا ہے۔ آپ کی ذات جو ہے وہ کامل نمونہ ہے، نمونہ حیات ہے زندگی گزارنے کا۔ اور جو لوگ اس طلب میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ دیدار نصیب ہو، وہ آپ کی کم از کم اطاعت میں ضرور رہتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ کریں کہ آقا دو جہاں ہم سے خوش ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو حضور فرماتے ہیں، یہ حضور نہیں فرماتے، یہ میں کہتا ہوں تو وہ فرماتے ہیں، آپ ید اللہ ہے، آپ وجہ اللہ ہے، تو یہ اللہ کا جلوہ ہے آپ اس کائنات کے اوپر۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس جلوے کی خدمت میں رہیں، ان کی ایسی نسبت میں رہیں کہ ہمیں روز محشر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ اطاعت ہمیں حاصل ہو اور ہم سرخرو جائیں یہاں سے۔ وہ یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی پیر کامل کی دعا بھی لگ جاتی ہے۔ وہ ایک بابے نے کہا کہ دیکھ پتر، اپنے واسطے دعا نہ کریا کر، ایسے بندے لب جو تیرے واسطے دعا کریا کر۔ اب یہ جو دوسرے جو لوگ جو دعا کرنے والے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے دعا کا باعث بنتے ہیں۔ اور جب پیر کامل کی جب نظر پڑتی ہے تو پھر بات ہی اور ہو جاتی ہے، سفر آپ کا آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کو وہ رجوع اللہ اور رجوع اطاعت رسول جو ہے وہ آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ مولانا روم نے ایک بڑی خوبصورت اپنی ایک کہانی سنائی کہ وہ کونیا میں اپنے تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا وہ پڑھایا کرتے تھے، نحو صرف وہ پڑھایا کرتے تھے وہاں پہ۔ تو سارا ان کا جو علمی خزانہ تھا وہ تالاب کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ تو ایک بزرگ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، تم جاؤ۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ساری کتابیں اٹھائیں اور تالاب میں پھینک دی۔ مولانا روم اس پہ بڑے سٹ پٹائے اور بڑا کہا کہ میرا بڑا نقصان ہو گیا ہے اور بڑا میرا تم نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو جب وہ بہت روئے پچھتائے تو ان بزرگوں نے کیا کیا کہ تالاب میں ہاتھ ڈالا اور وہ کتابیں ویسی ہی سوکھی کتابیں جو ہیں وہ نکال کے سامنے رکھ دی۔ تو مولانا روم ششدر رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو بزرگوں نے کہا کہ یہ وہ ہے جسے تو نہیں جانتا۔ پھر وہاں پہ مولانا روم نے کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ مولانا روم نہیں بن سکتے تھے جب تک شاہ شمس تبریز کی نظر نہ پڑے۔ یہ سفر جو ہے محبتوں کا سفر ہے، اطاعت کا جو سفر ہے، یہ خالصتاً ایک خاص ایک ایسی خوشبو کا سفر ہے کہ جس میں جو رنگ جائے
وہ اس کے لیے تو پھر آگے موج ہی موج ہے. وہ یہاں پر بھی اس کے اللہ کی خوبصورتی چلتی ہے اس کی زندگی میں, اور یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ اس کے لیے جو ہے روشنی ہی روشنی ہے. اللہ کے حضور پہنچنے کا رستہ جو ہمارے لیے جو بنایا گیا ہے وہ صرف اور صرف اطاعت رسول میں پنہا ہے. اگر اس رستے پہ اگر ہم چلتے رہیں گے, ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا, ہمارا معاشرہ بھی درست رہے گا, اور ہم لوگ اللہ کے مقرب بھی رہیں گے. جس نے اللہ کا رستہ ڈھونڈنا ہے وہ آقا دو جہاں سرور کائنات کے رستے پہ چلنا شروع ہو. بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کہ کبھی بھی جمال نہ مانگنا, کبھی بھی دیدار نہ مانگنا, جب بھی مانگنا نقش قدم مانگنا. جو نقش قدم پر چلتے ہیں وہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں. ایک شعر مجھے سرکار کے یاد آ گیا کہ اس نام محمد کے صدقے بگڑی ہوئی قسمت بنتی ہے, اس کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب گیا ہو گناہوں میں. اس ناطق قرآن کی مدحت انسان کے بس کی بات نہیں, ممدوح خدا ہے وہ واصف صد شکر کہ ہم ہیں غلاموں میں. تو یہ ہم گداؤں میں ہیں, ہم غلاموں میں ہیں, اور ہمارے لیے یہی سب سے بڑا سرفرازی ہے. ایک بشر کی, ایک مسلمان کی سب سے بڑی سرفرازی یہ کہ وہ حضور کے گداؤں میں رہے. اللہ تعالیٰ یہ گدائی ہم سب کی قائم رکھے اور ہمیں نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.